فرشتہ اندر آتا ہے، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام ذمے لگا ہے پہلا موقع ہے۔ اللہ نے کہا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ کیسا دربار ہے، کیسا رسول ہے، پھر جس رسول کی ناقدری کرے، تاجر کہے آرام جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، سیاستدان کہے دھوکے جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اے ہے کیا کیا جائے؟ آپ نے کہا میں کہوں میری جان نکالو، نکالو گا؟ کہاں نکالوں گا، اللہ کا امر۔ آپ نے جبریل کو دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اتنے تیاریاں پوریاں ہتھاں توڑے فیصلے ہے۔ تو آپ نے کہا جاؤ پہلے اللہ سے پوچھ کر آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ دکھ تو اس بات کا ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ مجھے کسی سے گلہ نہیں، مجھے اپنے آپ سے گلہ ہے، اور 15 کروڑ اور 1 ارب مسلمانوں سے گلہ ہے۔ اب اس میں سارے ہی آ گئے، غریب بھی آ گئے، امیر بھی آ گئے، عورتیں بھی، مرد بھی، حاکم بھی، کسی ایک طبقے سے گلہ نہیں ہے۔ ہر فرد اس وقت ملوث ہے اللہ کے ساتھ، اللہ سکتے انہی کی تو فعل کائنات کا نظام چلتا ہے، وہ نہ ہوتے تو شاید ویسی ہی قیامت قائم ہو جاتی۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ میرے بعد کیا کرے گا میری امت کے ساتھ۔ جبریل واپس گئے، وہاں سے جواب کیا آیا کہ اے میرے حبیب میں تیرے بعد تیری امت کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ساتھ دوں گا۔ الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اب مجھے بے شک اپنے پاس بلا لے، اب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور جاتے جاتے 2 نصیحتیں فرمائیں۔ الصلاۃ، میری امت، فیصلہ آباد والو، گلستان والو، نماز نہ چھوڑنا۔ 95% لوگ نماز چھوڑ گئے۔ وما ملکت ایمانکم، غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، اپنے نوکر، اپنے ملازم، اپنے غلام، ماتحت، فقیر، غریب لوگ، ان سے متکبر نہ بن جانا، فرعون نہ بن جانا، اچھا سلوک کرنا۔ 100 میں 5 نمازیں مل جاتے ہیں، لیکن 100 میں 1 بھی نہیں ملتا جو ملازم سے میٹھا بول بولتا ہو، 100 میں 1 بھی نہیں ملتا جو غریب اور نوکر سے درگزر کرتا ہو۔ ظلم کی انتہا ہے۔ 2 نصیحتیں 23 سال کا خلاصہ تھیں، 23 سال کا خلاصہ، 23 برس کے آنسوؤں کا، آہوں کا، ہچکیوں کا، سسکیوں کا، قربانیوں کا، پتھر کھانے کا، ٹکڑے ٹکڑے اپنی صحابہ کے کروانے کا۔ 2 باتیں خلاصہ تھیں، اللہ سے جڑتے رہنا نماز کے ذریعے، عبادات کے ذریعے۔ 90% لوگ بے نمازی ہو گئے۔ میری امت کے غریبوں سے اچھا سلوک کرنا میٹھے بول کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، وہ تو لاکھ میں شاید کوئی 1 ملے جو کسی نوکر سے اچھا سلوک کرتا ہو، ورنہ 1/1,00,000 مشکل سے نظر آتا ہے۔ ظلم و ستم ہے۔ میرے بھائیوں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم کبھی حکومت کو گالیاں دیں اور کبھی فوج پولیس کو گالیاں دیں۔ یہ وقت یہ ہے کہ ہم سب توبہ کریں اور اللہ اس کے رسول کے دربار پر جھکیں۔ وہ بڑا کریم ہے، پر کوئی ماننے والا، کوئی مانگنے والا بھی تو ہو، کوئی توبہ کرنے والا بھی تو ہو۔ قارون جیسا جبار، قارون کا نام گالی بن گیا۔ جس دن قارون دھسا اس دن سے لے کر آج تک انسانی تاریخ میں کسی کا نام قارون نہیں رکھا گیا۔ ایسا نحوست کا وہ پیغام بن گیا اور نحوست کا وہ نام بن گیا۔ وہ زمین میں دھنس رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کی منتیں کر رہا تھا کہ مجھے معاف کر دو، میں آئندہ نہیں کروں گا، میری توبہ۔ اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے اور پکڑو۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے کہا زمین تیرے تابع ہے، جو کہے گا کرے گی۔
موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا، پکڑو، کھینچا زمین میں اندر، معافی دے دو، نہیں، اور پکڑو، معافی دے دو، نہیں، اور پکڑو، معافی دے دو، نہیں، اور پکڑو، سارا زمین میں دھس گیا۔ کون؟ قارون۔ کون؟ قارون۔ کون؟ قارون۔ کون؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ، وہ قارون جس کو قرآن نے بھی انتہائی حقارت کے ساتھ ذکر کیا۔ جب وہ زمین میں دھس گیا تو میرے اللہ نے کہا، اے موسیٰ، اتنی منتوں پر بھی تو نے معاف نہ کیا؟ وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم، ایک دفعہ قارون مجھ سے معافی مانگتا، میں اسے معاف کر دیتا، میں اسے معاف کر دیتا۔ جو اللہ قارون کو معاف کرنے کے لیے منتظر ہو کہ مجھے پکارے میں معاف کر دوں گا، تم تو امت محمد ہو، میں تو امت محمد ہوں۔ اس گرداب سے نکلنا ہے تو اللہ رسول کے سامنے جھکو، جھکو، جھکو۔ یہ اخبار، یہ ٹیلی ویژن، یہ سب مایوسی پھیلا رہے ہیں۔ اللہ پہ آس رکھو، اللہ پہ آس رکھو۔ اللہ کے خزانے کم پڑ گئے، پاکستان کے خزانے کم پڑے ہیں، اللہ کے تو کم نہیں پڑے۔ پاکستان کی بجلی کم ہوئی ہے، اللہ کا نور تو ختم نہیں ہوا۔ ہماری گندم کم ہوئی ہے، اللہ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس پیسہ گھٹا ہے، اللہ کے پاس تو سونے چاندی کے خزانے ہیں۔ وہ دے گا، وہ دے گا، وہ دے گا کب؟ لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ تم ایک کام کر لو، دو کام کر لو، ایک ایمان بناؤ، ایک تقوی اختیار کرو، تو زمین آسمان کی برکتوں کے در اللہ تمہارے لیے کھول دے گا۔ میرے بھائیو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، اور تبلیغ میں پھرو، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، چھٹیاں آ رہی ہیں، کوئی نوجوان گھر میں نہ بیٹھے، کوئی ٹیچر، کوئی پروفیسر گھر میں نہ بیٹھے، نکلو۔ جتنا اللہ کی راہوں کی نقل و حرکت عام ہوگی اور پسینے اور بہیں گے اور دھکے کھاؤ گے اور اللہ کو رو رو کے مناؤ گے، کسی کی ٹھوکر، کسی کا آنسو، کسی کی ہائے اللہ کے دربار میں پہنچے گی ایسی کہ اللہ پاک کا رحم متوجہ ہوگا اور ساری امت کا کام بن جائے گا۔ ورنہ سیاست سے کام نہیں چلے گا، آج ٹکراؤ سے کام نہیں چلے گا۔ یہ ٹکراؤ کا وقت نہیں ہے، یہ اللہ کے سامنے رونے دھونے اور جھکنے کا وقت ہے۔ رو دھو مناو اپنے رب کو، رو اپنے رب کے سامنے، توبہ کرو اور نکلو تبلیغ میں۔ اللہ تعالیٰ کرے گا۔ نا امیدی کفر ہے، مایوسی حرام ہے۔ جس کا مولا اللہ ہو، جس کا مولا اللہ ہو، تو اللہ کہتا ہے فنعم المولا ونعم النصير، نعم المولا ونعم النصير۔ میرے جیسا پھر کوئی مولا ہے، میرے جیسا کوئی مددگار ہے؟ تو کیسے بے وقوف لوگ مجھ سے مایوس خبریں پڑھ کر، یہ جتنے خبروں والے چینل، یہ سارے بے وقوف لوگ اکٹھے ہیں۔ یہ وہ دانشور ہیں جو نادان نہ اللہ کو جانتے ہیں، نہ رسالت کو جانتے ہیں، نہ جنت کو جانتے ہیں، نہ آخرت کو جانتے ہیں۔ یہ کیا تمہیں راہیں دکھائیں گے؟ یہ جو امت قرآن چھوڑ دے ان کے لیے کون سا راہبر آئے گا؟ جو امت رسول اللہ کا دامن چھوڑ دے اب ان کے لیے کون سا دانشور آئے گا؟ تم جھکو اپنے اللہ کے سامنے اور جھکو نبی پاک کی چوکھٹ پر اور قرآن کو اپنی زندگی بناؤ اور حدیث کو اپنا راستہ بناؤ اور اللہ کے سامنے پڑ جاؤ، ضد کر لو۔ میرا اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، جب وہ در کھولے گا پھر کوئی بند نہ کرے گا، وہی بند کر لے تو میں کہاں سے کھلواؤں اور تم کہاں سے کھلواؤ؟ لہذا توبہ کرو اور تبلیغ میں پھرو اور آپس کی لڑائیاں چھوڑو، چاہے وہ دین کے نام پر ہیں، فرقہ واریت کے نام پر ظلم و ستم، لڑائیاں ذرا سا اختلاف رائے برداشت نہیں ہے، اور اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ہائے میں کس زخم پہ پھنبا رکھوں، تن ہم داغ شد۔ رشتوں پہ لڑائیاں، زمین پہ لڑائیاں، کرسی پہ لڑائی، بول کی لڑائی، قوم کی لڑائی،
صوبے کی لڑائی، عہدوں کی لڑائی، مذہب کی لڑائی، مذہب کی لڑائیاں. وسعت پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، وسعت پیدا کرو. محبت 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 دین کا سب سے بڑا مضبوط عمل ہے، سب سے بڑا مضبوط عمل ہے. اختلاف رائے کے باوجود محبت کرنا سیکھو اور اللہ رسول کے در پہ جھکو تو ہم مٹا دیے جائیں گے. میرے اللہ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. بے نیاز، غنی، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. بے نیاز، انتم الفقراء واللہ هو الغنی. غنی غنی ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی دنیا اور آخرت کو بنانا ہے. اللہ کے در پہ جھکو، مسجدیں بھرو، اپنے اپنے گناہوں سے خود نکلو. سود والا سود سے نکلے، جھوٹا جھوٹ سے نکلے، زانی زنا سے نکلے، شرابی شراب سے نکلے، جوئے والا جوئے سے نکلے، بے پرد عورت بے پردگی سے نکلے، ماں باپ کا نافرمان ماں باپ کی نافرمانی سے نکلے، دھوکے والا دھوکہ چھوڑے، فراڈ والا فراڈ چھوڑے، ظالم ظلم چھوڑے. یہ کرو تو اللہ متوجہ ہوگا. فرقہ واریت کا تعصب رکھنے والے تعصب چھوڑیں، رواداری پیدا کریں، اعتدال پیدا کریں، قومیت کی لڑائیوں سے توبہ کریں، وطن کی لڑائیوں سے توبہ کریں، سیاست کی لڑائیوں سے توبہ کریں. توبہ کرو، توبہ کرو. کام آسان ہے اگر توبہ ہو جائے، بڑا مشکل ہے اگر اللہ کے در پہ نہ جھکے. تو توبہ کرتے ہو نا سارے؟ ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اور آگے چھٹیاں آ رہی ہیں، بیٹھنا نہیں، نکلو اللہ کی راہوں میں. دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.